السلام علیکم ناظرین، KBN کے ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ تلنگانہ کی حکمراں کانگریس نے اپنے ریاستی جنرل سیکرٹری اڈانکی دیاکر اور ریاستی NSUI کے صدر وینکٹ بالامور کو MLA کوٹے کے تحت 2 MLC سیٹوں کے لیے امیدواروں کے طور پر کیا نامزد۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن کا ایکس اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا۔ گورنر تلنگانہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کرتے ہوئے غیر ضروری پوسٹ کیے گئے۔ حال ہی میں ریاستی وزیر دامودر راج نرسمہا کے فیس بک اکاؤنٹ کو بھی ہیک کیا گیا تھا۔ دو شیروں کی موت، محکمہ جنگلات کے 4 عہدیدار معطل۔ ان احکامات کے مطابق کاغذ نگر FDO ٹی وجے بابو اور FRO وینو گوپال کو شیروں کے تحفظ میں لاپرواہی پر معطل کیا گیا۔ فیلڈ ڈائریکٹر کوال ٹائیگرز ریزرو S شانتا رام کی جانب سے داخل کردہ رپورٹ کی بنیاد پر یہ معطلی عمل میں لائی گئی۔ شہر حیدرآباد میں سردی کی لہر میں اضافہ۔ حیدرآباد قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں مشکلات اور گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کھولتے ہوئے گاڑی چلانے پر مجبور۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر قہر، کئی پروازیں منسوخ۔ شمس آباد ایئرپورٹ سے دیگر ریاستوں اور بیرون ملک پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اتوار کو 14 پروازیں، پیر کو 15 پروازیں اور منگل کو 8 پروازیں منسوخ کی گئی تھی۔ مولانا مظہر حسینی صابری کا سانحہ ارتحال۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جاتی ہے کہ شہر حیدرآباد کی معروف شخصیت حضرت مولانا الحاج صوفی سید شاہ مظہر حسینی قادری چشتی مجیبی صابری ولد حضرت سید شاہ صابر حسینی قادری چشتی مجیبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزشتہ روز رات گئے انتقال ہو گیا اور ان کے نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی اور تدفین بھی عمل میں آ گئی۔ پارچہ صنعت کے فروغ کے لیے اقدامات کی ضرورت۔ KTR BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا، ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے متعلق مزید ترقیاتی اقدامات کو یقینی بنائے۔ بھیڑ کی تقسیم میں بدعنوانیاں، ACB تحقیقات کا فیصلہ۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے محکمہ افزائش مویشیاں کے تحت بھیڑ کی تقسیم میں ہوئی مبینہ بدعنوانیوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 26 سال کے بعد اس سال رمضان المبارک سردیوں میں ہوگا۔ دنیا بھر کے مسلمان مارچ میں رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، تاہم اس سال رمضان 26 سال کے بعد سردیوں میں آ رہا۔ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ونگز انڈیا 2024 شو۔ ونگز انڈیا، جسے ایشیا کا سب سے بڑا سول ایویشن شو سمجھا جاتا ہے، نئے ہوائی جہازوں کی نمائش، ہوا بازی کی خدمات، معاون یونٹ کی صنعتوں اور سیاحت کے شعبے میں پیش رفت کی نمائش کرے گا۔ اڈانی گروپ نے تلنگانہ میں 12,400 کروڑ کی سرمایہ کاری کے لیے یادداشت مفاہمت کی۔ یہ سرمایہ کاری آئندہ چند سالوں میں تلنگانہ میں کی جائے گی۔ اڈانی گرین انرجی تلنگانہ میں 1,350 میگا واٹ صلاحیت کے 2 پمپڈ اسٹوریج پروجیکٹس کے قیام کے لیے 5,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے کوربی ویکس ویکسین مفید۔ ہندوستان کی پہلی دیسی ساختہ کووڈ-19 ویکسین کوربی ویکس ویکسین کو عالمی صحت تنظیم کی جانب سے ہنگامی حالات میں استعمال کرنے کی دی گئی منظوری۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔
اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اسی کے ساتھ KBN ہیڈ لائنز اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔